تو آیت اللہ خمینی حسین علی نخودکی سے ملے، یہ واقعہ ڈاکومنٹڈ ہے. آپ نے کسی نے سرچ کرنا ہو، تھوڑا سا ایک کام کہوں گا، کی بورڈ کو پرشین کر لینا یا اردو کر لینا، اور اس میں سرچ کرنا آیت اللہ خمینی اور حسین علی نخودکی، تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. وہ ان کے پاس پہنچے، شیخ سے کہا، حسین علی نخودکی سے کہا کہ آپ کے پاس کیا علم کیمیا ہے؟ اچھا، جو ہمارے کیمسٹری علم ہے اس کا اوریجن کیمیا ہے. کیمیا کسے کہتے تھے؟ کیمیا وہ علم تھا جس کے ذریعے سے کسی بھی میٹل کو گولڈ بنا سکتے تھے، کسی بھی میٹل کو. یہ علم ابھی تک لوگوں کے پاس تھا. اچھا، یہ سائنس کے حساب سے بھی پاسبل ہے لیکن فیزیبل نہیں ہے، فائنینشلی فیزیبل نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کچھ ایسا کر لیتے تھے، کسی بھی میٹل کو گولڈ بنا سکتے تھے. میں بتا رہا ہوں، قطعاً آپ کو بتا رہا ہوں، قطعاً بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں ایسا ایک بندہ تھا جو یہ کر سکتا تھا. قطعی بتا رہا ہوں آپ کو. تو وہ آیت اللہ حسین علی نخود کے پاس آئے. کون؟ آیت اللہ خمینی، اپنی جوانی میں، اور کہا کہ کیا آپ کے پاس علم کیمیا ہے؟ اچھا، ان کے پاس نہیں تھا تو ان کو بولنا کیا تھا؟ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا خمینی تم جوان آدمی ہو، تم کیمیا کا کیا کرو گے؟ اس کا مطلب ہے تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے، کہا تم خمینی کیمیا کا کیا کرو گے؟ تو آیت اللہ نے کہا کہ میں سونا بناؤں گا، میں ان لوگوں کو دوں گا جن کی زندگی میں مشکلات آئی ہوئی ہیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر لیں. کہا میری اچھی انٹینشن ہے، میں یہ کروں گا. تو نخودکی نے کہا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ جو سونا تم سے لے گا، پیسہ بنائے گا، اس کو مس یوز نہیں کرے گا؟ تو آیت اللہ خمینی نے فوراً سوچا، کہنے کہ نہیں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے کسی کو اچھی انٹینشن سے گولڈ دیا، اس نے اس کو مس یوز کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں، میں گارنٹی نہیں دے سکتا. تو کہنے اگر تم گارنٹی نہیں دے سکتے تو میں تم کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کی پاور کیمیا سے زیادہ ہے اور اس کا مس یوز بھی نہیں ہو سکتا، اس کا مس یوز بھی نہیں ہوگا. تو آیت اللہ خمینی نے فوراً کہا پھر مجھے یہی چاہیے. پھر مجھے کیمیا کیا چاہیے؟ مجھے کیوں چاہیے کیمیا؟ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی پاور کیمیا سے زیادہ ہے اور اس کا مس یوز بھی نہیں ہے تو مجھے یہی چاہیے. تو انہوں نے کہا تم فلاں جگہ پہ آؤ، میں تم کو بتاتا ہوں. پھر یہ بات یہاں پہ ختم ہوئی. اب وہ انہوں نے کیا بتایا اس کے اوپر روایتیں بہت ہو گئی. صحیح. میں نے تھوڑا سا سرچ کیا کہ بھئی بالآخر کوئی ایک جگہ پہنچ جاؤں کہ یہ بولا تھا. تو مجھے یہ فارمولا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دی موسٹ اوتھینٹک ہے میرے نزدیک. گارنٹی تو کوئی نہیں لے سکتا نا کہ اس وقت انہوں نے کیا بولا تھا، لیکن یہ جو میں جس سے کوٹ کر رہا ہوں اس کے والد اس سٹنگ میں آیت اللہ خمینی کے ساتھ تھے جب آیت اللہ نخودکی نے ان کو یہ بتایا تھا. تو آیت اللہ نخودکی نے جو بتایا تھا وہ ہر واجب نماز کے بعد یہ پڑھنے کا بتایا تھا، ہر واجب نماز کے بعد. تو آپ ظہر کے بعد بھی پڑھیں، مغرب کے بعد بھی پڑھیں، عشاء کے بعد بھی پڑھیں، مغرب عصر کے بعد بھی. ٹھیک ہے، ہر واجب نماز کے بعد. بس یہ نہیں کہہ سکتے ظہر عصر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا، نہیں، آپ نے ہر ایک کے بعد پڑھنا ہے. یہ جو میں ابھی بتاؤں گا اس کو میں نے اسٹاپ واچ کے اوپر کاؤنٹ کیا ہوا ہے. اس میں لگیں گے آپ کے 3 منٹ اور تقریباً 15 سیکنڈ، 3.25 منٹ. یہ میں نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے بہت دفعہ کہ اس میں اتنا ٹائم لگے گا. اب وہ ہے کیا؟ صحیح. درود بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے اس کو کہیں ویڈیو میں کسی تقریر میں بتایا، ایک بندے نے وہاں سے کلپ نکالا اور اس میں 5 چیزیں اپنی طرف سے بھی ایڈ کر دی. اب میں کسی کی کلپ پہ جا کے کیا اس کو بولوں کہ بھائی تم نے کیا ناانصافی کی ہے؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کلپ میں چھوٹا حصہ تھا، اس نے خود سے ایڈ کر دیا. یہ نہیں چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ وہی دیکھیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اسی میں دیکھ لیں آپ. نمبر 1، نماز کے بعد سب سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں، هو العلی العظیم تک، بس خالدون تک نہیں ہے، هو العلی العظیم تک. یہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، هو العلی العظیم تک. اس کے بعد پڑھیں تسبیح بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کوئی جو مشہور تسبیح ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ. پھر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، 3 مرتبہ درود. پھر 3 مرتبہ سورہ طلاق کی یہ آیت پڑھ لیں. یہ 2 آیتوں کا آدھا آدھا ہے. ٹھیک ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے عرض کی، یہ 2 آیتوں کا ہے مجموعہ ہے، اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، صحیح ہے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ جو یہ پڑھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا۔ جو بیک گراؤنڈ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی اچیومنٹ کسی کو تم کہو کہ مثلا یہاں سے شاید ہو، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس کا اثر بہت دیکھا ہے، اثر بہت دیکھا ہے۔